اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ یہ آیت کریمہ سورہ انعام کی 152 نمبر کی ہے۔ آج چوتھا دن ہے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں سے چوتھی چیز آج بیان کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا ہے اور والدین کی نافرمانی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اولاد کو رزق کے خوف کے ڈر سے، یعنی رزق کہاں سے کھلائیں گے ہم، خوف سے اولاد کو قتل کرنے کو منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ چوتھی چیز جو یہاں بیان کی جا رہی ہے وہ ظاہر ہو یا خفیہ ہو، کسی بھی طریقے کی بے حیائی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ باطنی یعنی ظاہری بے حیائی ہو یا باطنی بے حیائی ہو۔ ظاہری بے حیائی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے ظاہری طور پر کھلم کھلا گناہ کرے، جیسا کہ ہاتھ آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، پیروں کا گناہ، اس کو بعض مفسرین نے ظاہری گناہ کہا ہے۔ اور باطنی گناہ یعنی خفیہ گناہ جو دل سے متعلق ہے، یعنی حسد کا، کینہ کا، کپٹ کا، بری سوچ کا، برے خیال کا، یہ کیا باطنی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شرمی کو، بے حیائی کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حیا بڑی پسند ہے، چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہے، شرم آتی ہے اللہ کو۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بوڑھے مسلمانوں کو جس کی داڑھی سفید ہو گئی ہو اور جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہوں، ان کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے۔ لیکن انسان اتنا ناشکرا ہے، انسان اتنا بے حیا ہے کہ انسان کو گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، حیا نہیں آتی ہے۔ اللہ کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا اللہ کو آتی ہے، لیکن انسان اتنا ناشکرا اور اتنا پاپی ہے کہ انسان کو گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے شرم نہیں آتی ہے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے کہ کفار کو حیا اور شرم نہیں تھی۔ کفار بے شرمی، بے حیائی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ بے حیائی، بے شرمی کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک عورت کئی مردوں کو رکھتی تھی، اور اگر کسی عورت کو خوبصورت بچے کی طلب ہوتی تھی کہ فلاں آدمی خوبصورت ہے، اس کے بعد میں جاؤں گی، رات بسر کروں گی تو اس سے جو ہے خوبصورت بچہ ہوگا، تو وہ لوگ اس کو بھی جائز سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو، بے شرمی کو حرام قرار دیا۔ یہاں تک جاہلیت کے زمانے میں دستور تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ان کپڑوں میں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اسی کپڑے میں ہم بیوی کے پاس جاتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، اس کو غلط سمجھتے تھے۔ ان کپڑوں میں خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، کہ جن کپڑوں میں ہم بیوی کے پاس جا رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں، ان کپڑوں سے خانہ کعبہ کا طواف کرنا وہ لوگ عار اور شرم سمجھتے تھے۔ اس کے لیے کچھ لوگ تھے پیسے والے، جنہوں نے کچھ کپڑے تیار کر رکھے تھے، ان کو کرایہ دے کر کے کپڑے لیتے تھے، اور جاہل قسم کے لوگ وہ کپڑا پہن کر کے طواف کرتے تھے، اور جن کے پاس وہ پیسہ نہیں ہوتا تھا اور غریب قسم کے لوگ ہوتے تھے، وہ کیا کہتے تھے، بھائی ہم ننگے ہی طواف کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو، عریانیت کو، فحاشی کو حرام قرار دیا ہے۔ آج دیکھیے بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، اخباروں میں، ٹی ویوں میں، یوٹیوب پر، فیس بک پر، جہاں بھی آپ چلے جائیے بے حیائی بے حیائی ہے۔ لیکن آپ کو میں قرون اولیٰ کے کچھ مسلمانوں کا حالات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کتنی حیا اور کیسی شرم اللہ نے ان کے دلوں کے اندر پیدا کی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو مرد تھے، مرد کے اندر ذرا حیا کم ہوتی ہے، عورتوں کے اندر حیا زیادہ ہوتی ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جس کے بارے میں کہا کہ کامل الحیاء والایمان، ایمان کے اعتبار سے، حیا کے اعتبار سے بالکل
کامل تھے. بہت سارے کفار اس زمانے میں نہاتے تھے کھلم کھلا ننگے ہو کر کے باہر، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یہ کبھی ننگے ہو کر کے نہیں نہاتے تھے. بدن کھول کر کے، ننگا ہونا سطر کھول کر کے نہانا تو دور کی بات، کپڑے نکال کر کے بھی سر عام نہیں نہاتے تھے. یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے غسل خانے میں بھی جہاں پردہ ہوتا ہے، جہاں آڑ ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہاں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ستر ہو کر کے غسل نہیں کرتے تھے. ستر کو کھولنا ان کی حیا کے خلاف تھا. یہ بالکل وہاں بھی کپڑے پہن کر کے غسل کرتے تھے. اللہ نے اس کو اتنی حیا دی تھی کہ ان کی حیا کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک مرتبہ حدیث شریف کے اندر واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ذرا پیر پھیلا ہوا تھا اور لنگی ذرا اوپر کو تھی، ستر عورت کھلا نہیں تھا. نبی کے اندر حیا ہوتی ہے. ایک بات اور یاد آگے پھر یہ واقعہ پورا کروں گا. 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت رہی ہیں، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت رہی ہیں. ان میں سے ایک تو ہے مسواک، دوسری چیز کیا ہے عطر خوشبو، تیسری چیز کیا نکاح، اور چوتھی چیز کیا ہے حیا. یہ 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت رہی. تمام نبیوں کے اندر کامل حیا تھی. تمام نبی خوشبو کا استعمال کرتے تھے، تمام نبی جو ہے مسواک کرتے تھے، تمام نبی جو ہے نکاح کرتے تھے. 2 نبیوں کے علاوہ تمام نبیوں نے شادی کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آسمان سے دوبارہ قرب قیامت کے قریب آئیں گے، نکاح کریں گے، اولاد ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جگہ ہے، وہاں ان کی قبر بنے گی. ایک نبی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی. صرف یہ 2 نبی ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے لیکن بعد میں نکاح کریں گے. صرف ایک نبی ہے جنہوں نے نکاح نہیں کیا. باقی 1,24,000 کم و بیش نبیوں نے نکاح کیا، شادیاں کی. تمام کے تمام باحیا قسم کے لوگ تھے، بے حیا نہیں، باحیا. تمام نبیوں کو حیا اللہ نے دی تھی. تمام نبی مسواک استعمال کرتے تھے، خوشبو استعمال کرتے تھے، نکاح کرتے تھے. تمام نبیوں کی سنت ہی طریقہ رہا. تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما تھے. لنگی ذرا اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، ستر عورت نہیں کھلا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی. آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، آپ نے حرکت نہیں کی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جب بھی آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے. آپ نے اپنی حیت نہیں بدلی، اسی طریقے سے لیٹے رہے. اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کپڑے کو لپیٹ کر کے چھینک چھاک کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گئے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر فاروق آئے، آپ اسی حیت میں لیٹے رہے، آپ نے حیت نہیں بدلی، آپ اسی طریقے سے لیٹے رہے، ذرہ برابر کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں آئی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے جو ہے اپنے کپڑے کو ذرا ٹھیک ٹھاک کر لیا، آپ نے حیت بدل لی اور حیت میں تبدیلی آپ لے آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی سے اللہ اور فرشتے حیا کریں اس سے میں کیوں حیا نہ کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی حیا کر رہے ہیں، میں کیوں حیا نہ کروں. آپ کو میں 2 واقعات اس وقت بیان کرتا ہوں، جس کے بعد 2 یا 3. ایک صحابیہ کا واقعہ ہے کہ ان کا بیٹا کسی میدان جنگ میں شہید ہو گیا. اس کو بتایا گیا کہ تیرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا. وہ عورت دوڑتی بھی آئی اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے، لیکن بالکل کپڑے سے ڈھک کر کے آئی، ذرہ برابر بھی بے نقاب نہیں ہوئی، چہرے کو نہیں کھولا، بلکہ پورے چہرے کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، سب چیز کو ڈھانک کر کے آئی اور آ کر کے اپنے بیٹے کو تلاش کرنے لگی. تو کسی نے کہا کرے تیرا جوان بیٹا انتقال کر گیا اور ابھی بھی تیرے چہرے سے نقاب نہیں ہٹا، اور ابھی بھی تیرے چہرے سے جو ہے پردہ نہیں ہٹا، اور اسی طریقے سے پردے کے ساتھ تم آئی ہو. تو انہوں نے جو جواب دیا آج کی ماؤں کے لیے اور آج کی بہنوں کے لیے، آج کی جوان بیٹیوں کے لیے سننے کی وہ چیز ہے. انہوں نے کہا میرا بیٹا شہید ہوا، میری حیا تو نہیں گئی، میرا بیٹا ہی تو شہید ہوا، میری حیا تو نہیں شہید ہو گئی کہ میں اپنی حیا کو بھی ترک کر دوں، میرا بیٹا ہی تو شہید ہوا.
ایسے موقع پر جب کہ بیٹا شہید ہو جائے، وہ بھی جوان بیٹا، موقع پر عورت کا قابو رکھنا، عورت کا کنٹرول رکھنا یہ بہت مشکل ہوتا، لیکن وہ عورت کیونکہ صاحب ایمان تھی، مسلمان تھی، صحابیہ تھی، انہوں نے کہا میرا بیٹا ہی تو شہید ہوا، میری حیا تو نہیں گئی۔ ایسے موقع پر دیکھے انہوں نے حیا کو ترک نہیں کیا، بلکہ حیا کے ساتھ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور سب سے چہیتی بیٹی، دو کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر، لختے جگر، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بیویوں میں سب سے زیادہ چہیتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ان کا گھر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت تک کے لیے مسکن بنا، یعنی جائے قرار بنا۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بنائی گئی اور اسی گھر میں دفنایا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بے احتیاطی کے ساتھ جاتی تھی، کیونکہ شوہر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوہر تھے، اور نبی قبر کے اندر بھی زندہ رہتے، مرتے نہیں، صرف دنیا سے وہ روپوش ہوتے، لیکن قبر کے اندر وہ زندہ رہتے، اللہ ان کو رزق پہنچاتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شوہر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ذرا بے احتیاطی سے جاتی تھی، کپڑے وغیرہ ٹھیک سے نہیں وہ کرتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بنی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق دونوں کی قبر بنی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی تھی، لیکن ذرا پردے وغیرہ کا خیال زیادہ نہیں کرتی تھی، کیونکہ شوہر تھے اور والد ماجد تھے۔ اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی، تینوں کی قبر بالکل ملی ملی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کی قبر ملی ہوئی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو جب وہاں جانے لگی پورے کپڑے کو ڈال کر کے جاتی تھی، چہرہ وغیرہ کھلا نہیں ہوتا تھا، پہلے تو چہرہ وغیرہ کھول کر کے جاتی تھی کیونکہ شوہر تھے اور باپ تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، وہاں قبر بنی اور وہاں مدفون ہوئے، تو انہوں نے کپڑے وغیرہ ڈالنا شروع کر دیا، کیونکہ شہید تھے حضرت عمر فاروق اور شہید بھی زندہ رہتا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاط کر کے جانے لگی، کپڑے وغیرہ ڈال کر کے جانے لگی۔ اس کے بعد دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولانا ذوالفقار صاحب جی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں دیکھتی تھی۔ چاند کی پہلی تاریخ جو چاند ہوتا تھا، عید وغیرہ کا چاند، عید کے موقع پر چاند دیکھ کر کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، سب لوگ دیکھتے تھے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند کو نہیں دیکھتی تھی، پہلی تاریخ کا چاند۔ تو ان سے پوچھا گیا، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پہلی تاریخ کا چاند کیوں نہیں دیکھتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلی تاریخ کا چاند میں اس لیے نہیں دیکھتی ہوں کہ سینکڑوں لوگوں کی نظریں اس کے اوپر جاتی ہیں، سینکڑوں لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور میں اس چاند کو دیکھنا نہیں چاہتی جس چاند کے اوپر سینکڑوں غیر محرم لوگوں کی نظر جائے۔ دیکھیے کیسا تقویٰ تھا۔ جب ان کا اور بات یاد آ گئی، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انتقال کے وقت انہوں نے اپنے شوہر سے وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد تم اعلان مت کرنا، چپکے چپکے رات کی تاریکی میں مجھ کو دفنا دینا۔ آج کیا ہو رہا، عورت مرد کا اگر انتقال ہوا چلو اعلان کر رہے ٹھیک ہے، عورت کا بھی انتقال ہو رہا زور و شور کے ساتھ مسجدوں میں اعلان ہو رہا، فلاں عورت کا انتقال ہو گیا، فلاں وقت میں جنازہ ہے، فلاں وقت میں اس کو دفنایا جائے گا، اعلان ہوتا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ دیکھیے، انہوں نے اپنے شوہر کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ رات کی تاریکی میں پڑھنا کسی کو خبر مت کرنا۔ حالانکہ اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، ان کی نماز جنازہ میں یہ سب لوگ شریک ہوتے تھے، لاکھوں لوگ شریک ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا رات کی تاریکی میں مجھ کو دفنانا۔ تو ان سے پوچھا گیا کیوں؟ تو انہوں نے کہا میری چارپائی پر، یعنی جس کے اوپر میرا جنازہ رکھا جائے اس چارپائی پر غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے، میرے اوپر تو دور کی بات، ہم کیا کرتے قبرستان میں، ہاں بھائی دیکھتے جاؤ ہٹتے جاؤ، دیکھتے جاؤ ہٹتے جاؤ، لائن لگا کر کے دیکھتے جاؤ، عورت رہے تو بھی دیکھو، مرد رہے تو بھی دیکھو۔ حالانکہ قبرستان میں جنازے کا دیدار کرنا ہی بہتر نہیں،
ناجائز میں نہیں کہتا، جائز ہے لیکن بہتر نہیں، لیکن عورتوں کا دیدار کرنا تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ بہت ساری مرتبہ میں نے دیکھا، ہاں بھائی دیکھتے جاؤ ہٹتے جاؤ، دیکھتے جاؤ ہٹتے جاؤ، ارے جو عورت بیچاری ساری زندگی کبھی اس نے کبھی کسی کو چہرہ نہیں دکھایا، قبرستان میں جا کر کے سینکڑوں لوگوں کو چہرہ دکھا رہے ہیں ہم، کس قدر بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے، ان کو دکھا رہے قبرستان میں۔ لیکن حضرت فاطمہ کا دیکھیے تقویٰ اور ان کی سیرت دیکھیے، میری لاش پر تو نظر پڑنا دور کی بات، میری چارپائی جس پر میری لاش رکھی ہے اس پر بھی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے صرف 4 آدمیوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ اٹھایا، حضرت علی، حضرات حسنین یعنی دونوں بھائی اور ایک صحابی نے، 4 صحابہ کرام نے لے جا کر کے قبرستان میں ان کو دفن کیا، ان کا تقویٰ تھا۔ ایک اور واقعہ مجھ کو یاد آیا، بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں بات کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کئی واقعہ یاد آ گیا، ایک دوسری عورت کا واقعہ بیان کر رہا تھا، ان سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں پوچھا عورتوں کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو کسی صحابی نے بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے عورت کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے، عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، اس عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، عورت کی سب سے قیمتی یہ چیز ہے، سب سے قیمتی زیور ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے حضرت فاطمہ کا وہ جواب نقل کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ ہماری بیٹی کو بات سمجھ میں آ گئی کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے، مرد کسی اس عورت کو نہ دیکھے، یہ عورت کی سب سے بڑی حیا ہے۔ تو جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا چونکہ یاد آیا اس لیے میں بیان کر رہا تھا، یہ بیچ میں یاد آیا، ایک عورت کے پیچھے کوئی نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا، تو عورت جب گھر کے پاس پہنچی تو دیکھا پیچھے کہ ایک نوجوان اس کے پیچھے پیچھے آ رہا، تو اس عورت نے پوچھا کہ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں تیرے اوپر دیوانہ ہوں، فریفتہ ہوں، عاشق ہوں، تو میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ تو عورت نے پوچھا کہ میری کون سی چیز تم کو پسند آئی، تو اس نوجوان نے کہا تمہاری آنکھ مجھ کو بڑی پسند آئی، تمہاری آنکھ بالکل البیلی ہے، خوبصورت ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھہرو یہاں۔ وہ عورت بیچاری گھر گئی، جا کر کے چھری اپنی نوکرانی سے منگوائی، چھری منگوا کر کے دونوں آنکھوں کو نکال کر کے تشت میں رکھا، رکھ کر کے اپنی نوکرانی سے کہا یہ جا کر کے باہر نوجوان کھڑا ہے ان کو جا کر کے دے دو، اور جس پر غیر محرم کی نظر پڑ گئی اس آنکھ کو میں رکھنا نہیں چاہتی، جس آنکھ پر غیر محرم کی نظر پڑ گئی اس آنکھ کو میں رکھنا نہیں چاہتی، آنکھوں کو نکال کر کے اس کے پاس بھیج دیا۔ ساری زندگی اندھا رہ کر کے اس نے زندگی گزارنا قبول کیا، برداشت کیا، لیکن اس آنکھ کو رکھنا انہوں نے برداشت نہیں کیا۔ آج کی امت اور ماں بہنوں کا المیہ ہے، شادی خانے میں جاتی ہیں، ویڈیوگرافی کرنے والا آتا ہے، یہاں سے تو نقاب میں جاتی ہیں، لیکن وہاں سب عورتیں نہیں کہتا، غلط ہے یہ، عورتیں برقعے کو نکال کر کے ویڈیوگرافی کرنے والوں کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑی ہو جاتی ہے، میرا نکالو ویڈیو، میرا نکالو ویڈیو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ویڈیو نکالو۔ اور آج کا دلہا بھی اور آج کا نوجوان بھی اتنا بے غیرت، اتنا بے شرم ہے، اپنی بیوی کی تصویریں نکالتا ہے، اپنی سالیوں کی تصویریں نکالتا ہے، ساتھ کی تصویریں نکالتا ہے، نکال کر کے گروپ فوٹو کرتے اس کو، گروپ فوٹو، مر جاؤ چورے بھاڑ میں جاؤ، آج کے ایسے نوجوان گروپ فوٹو نکال کر کے ویڈیوگرافی کر کے اس کو باہر لے کر کے جاتا نوجوان، اور اپنے دوستوں کو دکھاتا دیکھو یہ میری ساس ہے، یہ میری جو ہے سالی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھکا ہے، اس کو دیکھ کر کے دل میں وہ فریفتہ ہو جاتا، اتنی خوبصورت سالی، اتنی خوبصورت ساس، اس طریقے سے گناہوں کے اندر وہ نوجوان مبتلا ہو جاتے۔ میں اس چند منٹ کے وقت میں آپ کے سامنے کیا کیا بیان کروں، تو اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو، بے شرمی کو بھی حرام قرار دیا۔ آیت نازل ہونے کے اعتبار سے تو خاص ہے لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ آیت تو کفار مکہ کے لیے نازل ہوئی لیکن آنے والی قیامت تک کی نسلوں کے لیے اس کو مخاطب کیا گیا، قیامت تک آنے والی نسلیں اس کی مخاطب ہے کہ دیکھو بے حیائی، بے شرمی کا مظاہرہ مت کرو، حیا اور شرم کے ساتھ زندگی گزارو۔ برکہ اس مختصر وقت میں نے حیا کے تعلق سے جو کچھ بیان کرنا تھا کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان سنی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔